انتہائی قابل احترام علماء کرام، زعمائے دین اور شہر کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیات اور یہاں موجود عزاداران شہدائے کربلا اور سوگواران سانحہ کوئٹہ، سانحہ مچ، آج ہم سب یہاں سراپا احتجاج ہیں اور مسلسل قیامتوں پہ قیامتیں شیعہ ہزارہ برادری کے نوجوانوں، بزرگوں، وہاں کی بہنوں، ماں، بیٹیوں پر مسلسل قیامتیں ڈھائی جا رہی ہیں، اور تازہ ترین قیامت میں ان کے کئی اور بچوں اور نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ آج ہم اس سانحے پر احتجاج کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سلسلہ 22 سالوں سے جاری و ساری ہے۔ ایک مخصوص برادری، ایک مخصوص طبقے، بلکہ ایک مخصوص نظریے کے ماننے والوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ یہ نظریے کی لڑائی ہے، یہ اقتدار کی لڑائی نہیں ہے۔ جو اس ملک پر اقتدار پر گزشتہ کئی دہائیوں سے قابض ہیں، جو حکمران طبقہ، اسے یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ نظریہ رکھنے والے جس صبر، برداشت، حوصلے، استقامت کا مسلسل مظاہرہ کر رہے ہیں، کہیں یہ اپنے گھروں سے نکل کر کسی اور کربلا کا رخ نہ کرے اور عہد حاضر کی کوئی کربلا یہاں پر قائم نہ ہو، تو یہ یزید وقت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اسی لیے خاص طور پر ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ ان کے اندر کچھ ایسا موجود ہے جس سے اس نظام کو ڈر ہے، اس نظام کی بنیادیں ہل رہی ہیں۔ میں ان کے جو صبر اور استقلال ہے، شہادتوں پر شہادتوں کا سلسلہ ہے، میں تو ان کے اس طول العزمی کو دیکھ کر یہی کہوں گا کہ وہ ہم سے یہی کہہ رہے ہیں کہ نہ سر جھکا کے جیے ہم اور نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے ہم اور نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے۔ اب اگر ایک رات کم جیے تو کم ہی صحیح، اب اگر ایک رات کم جیے تو کم ہی صحیح، یہی بہت ہے کہ ہم مشعلیں جلا کے جیے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ڈر ہے ان نظریاتی لوگوں سے، خوف ہے کہ یہ مرنے کے لیے تیار ہیں، یہ شہادت کے لیے تیار ہیں، یہ اپنے نظریے پر سمجھوتا کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ اس نظام کی بنیادوں کو خطرہ ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور کسی بھی مسئلے سے تعلق رکھنے والے میرے پاکستان کے شہری اور بھائی ہیں، ہم مذمت تو کرتے ہیں، بیانات تو سب کے گئے ہیں، بیانات تو سب کے جاتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟
ہے یا نہیں ہے؟ بیانات سب کے گئے ہیں، لیکن اب یہ وقت اب نہیں تو پھر کبھی نہیں کا وقت ہے۔ یہ فیصلے کی گھڑی ہے کہ اب غیر جانبداری کا لبادہ اوڑھ کر، منافقت کا لبادہ اوڑھ کر تم اپنی اصلیت کو نہیں چھپا سکتے۔ ظالموں کے ساتھ ہو تو دھرنوں سے باہر، مظلوموں کے ساتھ ہو تو پھر دھرنے والوں کے ساتھ فیصلہ کرو کس کے ساتھ۔ اب یہ نہیں چلے گا۔ یہ ملک پاکستان کے خلاف بھی بہت بڑی سازش ہے، اور اس سے بڑھ کر مذہب اسلام کے خلاف ایک گھناؤنی سازش ہے۔ کس طرح کہ 22 سالوں سے یہ ظلم ہو رہا ہے، قتل عام پر قتل عام ہو رہا ہے، آج تک ایک قاتل کی نشاندہی بھی نہیں ہوئی، چاہے یہ حکومت ہو یا پچھلی حکومت ہو۔ مائنڈ سیٹ وہی ہے میرے بھائی، بات میری سمجھ رہے ہیں؟ مائنڈ سیٹ وہی ہے، اس مائنڈ سیٹ کو بدلنا ہے کہ اگر 22 سالوں میں اتنا قتل عام ہو، کوئی قاتل گرفتار نہ ہو، گرفتاری دور کی بات ہے، کسی کی نشاندہی نہ ہو، یہ تو آئین پاکستان، یہ تو ریاست پاکستان، یہ تو حکومت پاکستان، یہ تو نظام سلطنت پاکستان، یہ تو سب کی عملداری کوئی چیلنج ہے بھائی۔ یہ صرف مظلومین کا، معصومین کا مسئلہ نہیں، یہ تمہاری اپنی بقا اور سلامتی کا بھی سوال ہے۔ آج مجھے اگر اس کا احساس نہیں تو کل ضرور ہوگا۔ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمانہ ہو، میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمانہ ہو۔ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ اور یہ مستند حدیث ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے یا نہیں؟ او بھائی، تو اگر وہ غیر مسلم ہو تو بھی اس کا آئین قانون سے ماورا قتل نہیں ہوتا۔ یہ 22 سال سے جو خاموشی اختیار کی گئی ہے، یہ تو گویا کہ آپ نے قاتلوں کو، دہشت گردوں کو، سفاق درندوں کو کھلی چھوٹ اور لائسنس دی ہے، لائسنس دیا ہوا ہے کہ آپ چاہیں جب چاہیں جس وقت چاہیں، اور اتنے سخت موسم میں سفاقی سے بے گناہ مسلمانوں کو شہید کر کے آپ میری ان ماں بہنوں اور بیٹیوں کو اس بات پر مجبور کریں کہ وہ اپنے نظریے کے دفاع کے لیے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اپنے 6 مہینے کے علی اصغر کی عمر کے بچوں کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے آ جائے ہے ہی نہیں۔ کھلے آسمان کے نیچے احتجاج میں نے اور بھی دیکھے، میں نے دیکھا کہ اقتدار کی بھی ایک جنگ ہے کہ وہ ٹرمپ کے حامی اپنی پارلیمان پہ چڑھ دوڑے، لیکن میں نے اس میں یہ پھول جیسے بچے نہیں دیکھے، میں نے یہ بچے وہاں نہیں دیکھے، میں نے ایسی معصوم اپنی بہنیں اور بیٹیاں وہاں نہیں دیکھی۔ وہ اقتدار کی جنگ ہے بھائی، اقتدار کی جنگ نہیں ہے، یہ بنی نوع انسان کی بقا کی جنگ ہے، انسانیت کے احترام کو قائم کرنے کی جنگ ہے، ہر ایک کو زندہ رہنے کا یکساں اور مساوی حق ہے، یہ اس کی جنگ ہے میرے بھائی، یہ
اس کی جنگ ہے ریاض، یہ اس کی جنگ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چلیں سیاست، جو سیاسی لوگ ہیں وہ تو پھر بھی آ جائیں گے، لیکن آج کا وقت یہ مطالبہ کرتا ہے، یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو ہمارے سامعین علماء دین جو مختلف مسالک سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کو ایک ٹیم بنا کر مچ کوئٹہ جانا چاہیے اور ان مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. انہیں جانا چاہیے، جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. جب علماء کو جانا چاہیے تو حاکم وقت کو تو جانا ہی چاہیے. اس میں پسو پیش کیا، اس میں اگر اور مگر کیا میرے بھائی ہیں، اس میں اگر اور مگر، وہاں سیاست، وہاں سوچ، وہاں ضد، وہاں انا. تو پھر بتائیے کہ یہ، اب میں سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. میرے بہت سارے لوگوں نے بہت غم و غصے کا اظہار کیا، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ یہ بے دردی سے لوگوں کا قتل ہوا ہے. اور میں آج عزت سے اگر ہوں تو خوشگوانا، چراغ سب کے ہو جائیں گے، آج کسی کی باری کل کسی کی باری. اگر آج نہیں سمجھے تو پھر اس کے بعد وقت نہیں آئے گا. تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ دہشت، کچھ دہشت گردوں کا کلا کما کر کے یہ دعویٰ کیا جائے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا، تو دہشت گردی انتہا پسندی کی کوکھ سے جنم لیتی ہے. جب انتہا پسندی کا خاتمہ ہوگا، انتہا پسندی کی سوچ کے پرچار کو روکا جائے گا، جب انتہا پسندی کو روکا جائے گا تو دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. انتہا پسندوں کا خاتمہ ہوگا تو دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. اور میرے علماء کرام سے انتہائی بسط احترام کے ساتھ میں جن کی بات کر رہا ہوں، جو مذہب کے ٹھیکیدار ہیں، جنہوں نے مذہب کو ٹھیکے پہ لیا ہوا ہے، اپنی مرضی سے اس کی انٹرپریٹیشن، اس کی اختراع، اس کی موشگافیاں کرتے ہیں، دوسروں پر جبر سے اپنی چیزوں کو مسلط کرتے ہیں. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. نعرہ حیدری. تو دہشت گردی ختم ہوگی جب انتہا پسندی ختم ہوگی، اور انتہا پسندی تب ختم ہوگی جب مذہب کی ٹھیکے داری ختم ہوگی. یہ ختم ہوگی تو یہاں امن اور چین اور سکون ہوگا. سب ایک گھاٹ پانی پی، سب برابر کے شہری اور برابر کے مسلمان، اور کوئی کسی کو کفر کے فتوے نہیں دے گا. درست؟ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کفر بانٹے، کفر کے فتوے بانٹے، یہ طے ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو یہ ملک بچ جائے گا، ورنہ اللہ رحم کرے. میں آخری 2 اشعار پڑھ کے آپ سے اجازت دے لیتا ہوں کہ فضاؤں میں نہ ڈھونڈ تو، نہ ہی مقبروں میں تلاش کر. فضاؤں میں نہ ڈھونڈ تو، نہ ہی مقبروں میں تلاش کر، جو صلیب پر ہے سجے ہوئے مجھے ان سروں میں تلاش کر. میں الحق کی پکار ہوں، نہ ادھر ادھر تلاش کر. میں الحق کی پکار ہوں، نہ ادھر ادھر تلاش کر. میں ہوں نام لیوا حسین کا، مجھے خنجروں میں تلاش کر.